نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ مدینہ شریف کے یہود نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہود مدینہ نے قریش کو کہلا بھیجا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں پوچھے۔ اگر وہ دو کے بارے میں بتائیں اور تیسری چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو وہ نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی جس میں اصحاب الکہف اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور یہ آیت نازل کی جس میں روح کا تذکرہ ہے۔ روح کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس پوشیدہ چیز پر ہوتا ہے جو پورے جسم انسانی میں پھیلی ہوتی ہے اور جس کے سبب انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ یہاں جو روح کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ روح کی حقیقت کسی انسان کو نہ معلوم ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ وہ ایک ایسی شے ہے جس کی حقیقت کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، تمہیں تو بہت ہی معمولی سا علم دیا گیا ہے، اس لیے اس کی کرید میں نہ پڑو کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ یعنی اس آیت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی روح سے متعلق غیر ضروری اور غیر مفید بحث میں پڑے، جیسا کہ بہت سے لوگ پڑ جاتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے کہ روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنا جان لیں کہ یہ رب کے حکم سے اور رب کے اذن سے تمہارے اندر آتی ہے، اور جب رب کا امر آتا ہے تو چلی جاتی ہے۔ نہ ہم اس کے آنے پہ کوئی کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے جانے پر۔ اللہ کے حکم سے جب آتی ہے تو زندگی لے کر آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے۔ آیت نمبر 86۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تجد لك به علینا وکیلا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم ترین نعمت کے احسان کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو مومنوں کے لیے ہر دور میں مجسم رحمت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بالکل مٹا دیتا اور ایک آیت بھی باقی نہ رہتی، اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کو اس سے روک سکتی تھی، لیکن اس کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ قرب قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل اور حجت بنا کر اسے باقی رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا صرف یہی فضل و کرم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احسانات آپ پر بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، آسمانوں کی زیارت کرائی، معراج کی رات بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت کرائی، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو شفاعت عظمیٰ کی اجازت دے گا، اور جس کے بارے میں ہم پیچھے آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 87۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
ان فضلہ کان علیک کبیرا، مگر یہ تو رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاص طریقہ کار ہے جس کے مطابق بظاہر خطاب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، مگر اصل میں لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار انا بشر مثلکم کا اعلان کرایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہاں اسی بات کی تاکید کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ ہماری عطا اور مہربانی ہے، ہم نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم الشان کلام نازل کیا ہے، اگرچہ اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں تھا، مگر ایک اصولی بات سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے، جس طرح ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے اسی طرح ہم اسے واپس بھی لے سکتے ہیں اور اسے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کلام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس رکھنے پر قادر ہیں، یہ تو سراسر اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور وہی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کر کے محفوظ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کفار قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر ہم چاہیں تو تمہارے قرآن جیسا کلام لا سکتے ہیں، اور اس وقت تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور تمہاری نبوت کی صداقت کا دلیل بھی غلط ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ وہ قرآن جیسا کلام لے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس نے بذریعہ وحی اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور زمانہ گواہ ہے کہ 14 صدی گزر گئی اور کوئی شخص قرآن کریم جیسا کلام نہ بنا سکا نہ لا سکا، اور قیامت تک جس کا امکان بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 89، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار اور کفران نعمت ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کریم میں ہر وہ بات اور مثال بیان کر دی ہے کہ جس میں غور و فکر کر کے انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، لیکن انسان کا جب حال ہے کہ اکثر لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ کفر کی راہ اختیار کر لی اور قرآن کریم کو جھٹلایا، اور قرآن کریم کو جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو لشکروں کی شکل میں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات کو مختلف مثالوں سے بتایا ہے تاکہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اسے صراط مستقیم پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 90، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بات نہیں مانیں گے۔ حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ کفار قریش جب قرآن کریم جیسا کلام نہ لا سکے اور اس دلیل کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بے بس پایا تو وہ دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک ان نشانیوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت توحید پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے اور روز قیامت اور تمہاری نبوت کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک تم کوئی نشانی نہ پیش کرو، یا تو زمین سے کوئی ایسا چشمہ جاری کر دو جس کا پانی ہمیشہ جاری رہے۔ اس آیت میں ایک نشانی کا ذکر ہے اور باقی نشانیوں کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ آیت نمبر 91، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں۔ یہاں پہ ان کا اگلا مطالبہ ہے کہ آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ وجود میں آ جائے اور جس کے درمیان سے نہریں جاری کر دی جائیں۔ آیت نمبر 92، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے حوالے سے خبریں سنا سنا کے جو ڈراتے رہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا کوئی ٹکڑا ابھی ہم پر گرا کر دکھائیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔ یہاں یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ اپنے گمان کے مطابق آسمان کو ہی بطور عذاب ہمارے سروں پہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں جو آپ کی صداقت کی گواہی دیں۔ یعنی اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ آیت نمبر 93، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں چڑھ جائیں۔ آگے ہے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں۔ ان لوگوں کے ان تمام مطالبات کے جواب میں صرف ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول۔ اب یہ اگلا مطالبہ ہے کہ آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر اچانک نکل آئے یا سیڑھی لگا کر آسمان پہ آپ چڑھ جائیں، اور دیکھیں آپ کے صرف آسمان پر اس طرح چڑھ جانے سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ضروری ہے کہ وہاں سے آپ ایک کتاب لے کر آئیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے میں تو ایک بندہ ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، اور ایک بندہ ان باتوں پر کہاں قادر ہوتا ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ سب باتیں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو، میں بھی تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، دنیا کے کام کاج کرتا ہوں، بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں، میں نے ہر سطح پر کاروبار بھی کیا ہے، اور میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، اور میری سیرت اور اخلاق اور کردار تمہارے سامنے روز روشن کی طرح موجود ہے۔ مجھ میں اور تم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اللہ کا وہ پیغام جو بذریعہ وحی مجھ تک پہنچتا ہے وہ میں تم لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہوں۔ اگرچہ سیرت اور کردار اور مرتبہ اور رسالت اور نبوت کے اعتبار سے
عام انسانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مناسبت نہیں، لیکن کفار کو سمجھانے کے لیے انہیں یہ جواب دیا گیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور مجھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم، آمین۔